صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین نساء الفقراء المساکین سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. الصلاة والسلام بتحیت والاکرام ولا اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ثم الصلاة والسلام الصبیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام الہدی ام المعصومین ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. قال رسول اللہ افضل الاعمال امتی انتظار الفرج. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. آپ تمام حاضرین محفل کو آج کے جشن کی اور آج کے شب کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. اپنی طرف سے آپ کی طرف سے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. کتابوں میں ملتا ہے، روایتوں میں ملتا ہے کہ مولا علی کا کوفے میں ایک گھر تھا جس میں ایک کنواں تھا، اور ہر صبح کو مولا کنویں کے اندر منہ دے کے اپنے فضائل جاری کرتے تھے، اپنے فضائل جاری کرنا شروع کرتے تھے. ایک دن ایک صحابی نے سوال کیا کہ مولا آپ ہر صبح کو اٹھ کر یہ کنویں میں کیا کہتے ہیں، ہر صبح کو آپ کنویں میں کیا کرتے ہیں؟ تو مولا نے پھر اسے کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضَ مِنْ أَثْقَالِهَا. ایک دن آئے گا جب زمین اپنا خزانہ اگلے گی. تم کیا سمجھتے ہو یہ سونا اور چاندی ہے؟ جب میرا آخری بیٹا مہدی آئے گا تو وہ زمین پہ پہلا قدم زور سے مار کے کہے گا کہ نکال میرے دادا علی کے فضائل. صلوات پر محمد و آل محمد. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اور 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کسی نے رسول اسلام سے سوال کیا کہ آپ کا آخری وارث پردہ غیب میں ہوگا تو لوگ اس کا بینیفٹ کیسے اٹھائیں گے، لوگ اس سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے، کیونکہ آپ کا آخری وارث پردہ غیب میں ہے. تو جواب ہے رسول اسلام پھر فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے جیسے سورج بدلی کے پیچھے چھپا ہوتا ہے لیکن روشنی ہوتی ہے. ہاں جب سورج بدلی کے پیچھے چھپا ہوتا ہے نا تو اس کا ایک ڈرابیک یہ ہے کہ نئے نئے وائرس، نئے نئے بیکٹیریا، نئے نئے کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن سورج کے آتے ہی وہ سب ختم ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے وقت کے امام پردہ غیب میں ہے، نئے نئے نظریات، نئے نئے خیالات، نئے نئے فکر پیدا ہو رہے ہیں، نئے نئے کیڑے مکوڑے پیدا ہو رہے ہیں، لیکن جب امام آئیں گے سب کا خاتمہ ہو جائے گا. صلوات پڑھے پر محمد والے.
امام کے وجود کا فائدہ نہج البلاغہ میں لکھا ہے کہ چکی کے کیل کے جیسا ہے، جیسے چکی کے کیل کی جیسے اگزامپل ہے چکی کے کیل جیسا، چکی کے کیل جیسا، بغیر کیل کے چکی نہیں چلتی، بغیر امام کے کائنات نہیں چلتی ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ امام کے ظہور کی اگر دعا کرے انسان تو اللہ اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ عبد الرحمن نام کا ایک شخص تھا، تو یہ بڑا پریشان تھا اپنے ٹائم پہ، بڑا بیچارہ کہیں پر پرابلم تھی، اسے پریشان تھا وہ، تو اب پریشان تھا تو ظاہر سی بات ہے آس پاس اڑوسی پڑوسی دوست احباب سے اس نے اپنی پریشانی ظاہر کی، تو دوستوں نے اسے سجیشن دیا کہ آپ جائیے بادشاہ کے دربار میں۔ اب یہ شخص پہنچا بادشاہ کے دربار میں تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں بہت بھیڑ ہے، بہت کراؤڈ جمع ہے۔ اب پھر پوچھتا ہے لوگوں سے کہ بھائی اتنا بھیڑ کیوں لگی ہے، اتنا کیا مسئلہ ہے؟ تو پھر کہا کہ ایک شخص آ رہا ہے اور یہ بادشاہ بہت ظالم ہے، ظلم کرتا ہے، قتل کر سکتا ہے، ظلم کرتا ہے، اور وہ شخص گھوڑے سے سواری سے آ رہا تھا، اور وہ شخص ہمارے 10ویں امام تھے۔ اب امام آئے تو یہ شخص جو تھا عبد الرحمن، اس کا امام پہ عقیدہ نہیں تھا، امام کو جانتا بھی نہیں تھا، امام پہ یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن پھر بھی جب اس نے امام کو دیکھا تو دل سے دعا کی کہ اللہ اس شخص کو بادشاہ کے شر سے محفوظ رکھنا، اس شخص کو بادشاہ کی سزا سے محفوظ رکھنا۔ اب جب امام گزرے اس کی طرف سے تو دھیرے سے کہا کہ جا تیری دعا قبول ہوئی، اللہ تجھے کثرت مال دے، کثرت اولاد دے۔ اب یہ اپنے گھر گیا تو اس کے مال میں اضافہ ہوا، اس کی اولاد نہیں تھی، اس کی 10 اولاد ہوئی۔ یعنی جو امام کے حق میں ہم دعا کریں تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ہمارا ہی بینیفٹ ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد والے۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، ہم لوگوں سے پوچھا کرتے ہیں اکثر کہ جب تمہارے 12ویں امام آئیں گے تو وہ پانی پہ مصلی بچھائیں گے، یہ کیسے ممکن ہے کہ پانی پہ نماز پڑھائے، یہ کیسے پاسبل ہوا پانی پہ جانماز بچ جائے؟ لوگ سوال کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بہرحال برابر سنا ہوگا کہ مولا علی ایک مرتبہ دریا کے پاس سے گزر رہے تھے تو وہاں ایک یہودی تھا، مولا کو دیکھ کے سوچتا ہے کہ ہم تو دریا پار کر لیں گے، یہ کیسے کریں گے؟ اب یہ دریا کے اوپر سے گزر گیا، اب جو گزرا تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے؟ امام علی دریا کے اوپر چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور مولا کے پاؤں بھی پانی سے تر نہیں ہوئے تھے۔ اب جیسے آیا تو سوال کیا مولا سے کہ آپ کون ہیں؟ مولا نے کہا یہ جانے دو، تم بتاؤ تم نے کیا کیا، تم دریا کے اوپر سے گزر گئے؟ تو کہا کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری پیغمبر آئیں گے اور ان کا ایک وصی ہوگا جس کا نام ایلیا ہوگا، علی ہوگا، میں نے علی کا نام لیا اور دریا کے اوپر سے گزر گیا۔ پھر مولا نے کہا کیا علی کو پہچانتے ہو؟ کہاں نہیں۔ کیا علی کو جانتے ہو؟ کہاں نہیں۔ کیا علی سے مل چکے ہو؟ کہاں نہیں۔ کہا نہیں علی ہوں۔ ارے جب یہودی علی کا نام لے کے دریا پار کر سکتا ہے تو وہ بھی جو علی کا بیٹا ہے، علی کا فرزند ہے، علی کی نسل سے، کیا وہ دریا میں نماز نہیں پڑھا سکتا، مصلی نہیں بچا سکتا؟ صلوات پڑھے گا محمد والے۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھے پر محمد والے۔ برٹرینڈ رسل کر کے ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ آج کی دور میں جتنے بھی دانشور لوگ ہیں، جتنے بھی انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، وہ اپنی امیدیں ختم کر دیے ہیں، اپنی امید ختم، کیونکہ نئی دنیا میں نئے خیال رکھنے والے لوگوں کا یہ خیال ہے، نئی سوچ رکھنے والوں کا یہ خیال ہے کہ جو نئی ٹیکنالوجی کا پروگریس ہو رہا ہے، نئی ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس سے انسان کو خطرہ ہے، انسان اس سے مرے گا۔ اور ایک یورپین نے بھی کہا تھا، ایک یورپین دانشور نے بھی کہا تھا کہ انسان اپنے ہاتھ سے ہی اپنی قبر بنا رکھا ہے، یہاں پہ ایٹامک بٹن انگلی گئی، پوری دنیا جل کے راہ، پوری دنیا ایک بار میں بھسم ہو جائے گی۔
لیکن ہمیں یقین ہے اگر ہمیں اللہ پہ یقین نہیں ہوتا, غیبی طاقت پہ یقین نہیں ہوتا, قرآن کی بشارت نہیں ہوتی, اپنے ایمان پہ یقین نہیں ہوتا تو آج ہم بھی بے اطمینانی میں جیتے, بے سکونی میں جیتے. لیکن ہمارا فیوچر برائٹ ہے, ان کا فیوچر ڈارک ہے. ہمارے فیوچر روشن ہے, ان کا فیوچر تاریک ہے. ہمارے فیوچر میں ہیپینس ہے, ان کے فیوچر میں ڈارکنیس ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا وارث موجود ہے, پردہ غیب میں موجود ہے. ہمارا وارث پردہ غیب میں موجود ہے. اب ایک سوال آیا, ایک سوال اور ہے کہ اتنی لمبی عمر انسان کی کیسی ہو سکتی ہے. سوال کرتے ہیں لوگ باقاعدہ, کیا آپ کا امام ہے 12ویں امام, اتنی لمبی عمر 255 ہجری, ابھی تک اتنی عمر کسی کی ہو نہیں سکتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا جسے چاہے اسے حیات دے, لیکن پھر بھی اللہ نے کچھ ایگزامپل رکھا ہے, کچھ نمونے رکھے ہیں. معصوم نمونے بھی ہیں, غیر معصوم نمونے بھی ہیں, کافر نمونے بھی ہیں. تینوں طرح کے نمونے ہیں. معصوم نمونوں کی بات کی جائے, حضرت آدم کی اولاد میں, حضرت آدم کی جتنی اولاد ہے ان سب میں کس کی سب سے زیادہ عمر ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کی سب سے زیادہ عمر ہے. حضرت خضر طویل عمر کے مالک ہے. حضرت خضر کے بعد حضرت عیسیٰ کی سب سے زیادہ عمر ہے. حضرت عیسیٰ کی سب سے زیادہ عمر ہے. یہ بات اور ہے کہ وہ زمین پہ نہیں ہے, دنیاوی وجود میں نہیں ہے, دنیا میں نہیں ہے, لیکن حضرت خضر دنیا میں موجود ہے. حضرت خضر کی آج کی ڈیٹ میں سب سے زیادہ عمر ہے. یہ ہو گئی معصوم کی بات. اب آتے ہیں کافر پہ. کافر پہ بھی اللہ نے ایک ایگزامپل بچا کے رکھا ہے, شیطان کو ایگزامپل بچا کے رکھا ہے. کون ماننے کو تیار نہیں ہے کہ شیطان کی اتنی عمر ہے؟ ہر کوئی مانتا ہے. کس کو یقین نہیں ہے شیطان کی اتنی عمر ہے؟ ہر کسی کو یقین ہے شیطان کی اتنی عمر ہے. ارے جب اللہ اپنے دشمن کو اتنی عمر دے سکتا ہے تو پھر اپنے حجت کو, اپنے حالی کو کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ صلوات پڑھے بر محمد والے. تین بات میں دو ہو گئی, معصوم حضرت خضر, کافر شیطان. اب غیر معصوم. ایک شخص تھا جس کی زندگی تھی 3500 ایئرس, 3500 سال جیا ہو, اور اس کا نام تھا آگ. یہ شخص 3500 سال جیا. اس کے علاوہ ایک اور ایک شخص تھا نظر بن داماد, یہ 190 ایئرس, 190 سال جیا. یہ نظر بن داماد جو شخص تھا یہ بہت ہی خدمت گزار آدمی تھا. یہ اپنی قوم کے لیے بہت خدمت کیا, بہت زیادہ اس نے اپنی قوم والوں کے لیے کنٹریبیوشن کیا. اس لیے جب یہ بوڑھا ہو گیا, اس کے دانت ٹوٹ گئے, بال سفید ہو گئے, لیکن سب قوم والوں نے مل کے اللہ سے دعا کی کہ اس کی موت کو ٹال دے. دانت نہیں دے, بال سفید, اب بال سیاہ ہو گئے, اب اس کی عمر بڑھی, اللہ نے موت ٹال دی. ارے جب غیر معصوم کے قوم والے دعا کریں تو اس کی عمر بڑھ سکتی ہے, تو وہ کی جو تمنا زہرا ہو, تمنا انبیاء ہو, کیا اس کی عمر نہیں بڑھ سکتی؟ امام عصر امام عصر جب آئیں گے, جب زمین پر آئیں گے تو کسی کا اقتدار نہیں ہوگا, صرف ایک قانون ہوگا اور ایک حکم ہوگا. دیکھیے ابھی آج کا جو ورلڈ ہے ٹیکنالوجی کے نمبر پہ بہت آگے جا چکا ہے. آج سے 20 سال پہلے کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی, آج سب ٹیکنالوجی ہے. ٹیکنالوجی ہو گیا, باقی آپ کی کمیونیکیشن ہو گیا, کنسٹرکشن ہو گیا, سب جتنی چیزوں میں ہے آج دنیا سب سے آگے جا رہی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ علم کے 27 حصے ہیں, صرف 2 ابھی تک ہے, صرف 2 کا بھی خلاصہ ہے. باقی یہ 25 حصے جب امام آئیں گے اپنے ساتھ لے آئیں گے. سوچئے 2 حصوں میں, صرف علم کے 2 حصوں میں دنیا چاند پہ آ گئی. دنیا ایروپلین بنا لی, ہیلی کاپٹر بنا لی, ٹرانسپورٹیشن کے لیے گاڑی بنا لی, ٹرین بنا لی, 7 ونڈر آف ورلڈ بنا لی, دنیا کے اونچے اونچے ٹاور بنا لی, آرٹیفیشل پھول بنا لی, آرٹیفیشل فروٹ بھی بنا دی, آرٹیفیشل بیچ بنا دی. سب انسان نے صرف 2 علم کے 2 حصوں میں سب کر دیا. جب امام آئیں گے تو 27 حصے لے آئیں گے. صلوات بر محمد والے. اب تقریر کے آخری فہرست میں سوال جواب ہوگا. وہ کون شخص تھا کہ جو
امام نقی کو دیکھ کے اپنے دل سے دعا کیا کہ اللہ انہیں حاکم کے شر سے محفوظ رکھنا. صحیح جواب ہے. ایک ہی دن ہے. اور کیا سوال اور ایک باقی ہے نا. حضرت امام علی ہر صبح کو کنویں کے اندر منہ کے کیا جاری کرتے تھے؟ ہاں صحیح جواب صحیح جواب صحیح جواب صحیح جواب. یہ بھی ہو گیا نا. آئیے ہم سب مل کے دعا کریں پروردگار اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما اور وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاج